بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملتان شریف، جس کو اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند پایہ روحانی شخصیت شیخ الشیوخ، غوث زمانہ، شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت حبار بن اسود ہاشمی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروز جمعہ کوٹ کروڑ ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان میں 27 رمضان مبارک 566 ہجری بامطابق 3 جون 1171 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم ظاہری و باطنی کے حصول کے لیے خراسان، بخارا اور حجاز مقدس وغیرہ کا سفر فرمایا۔ جب بغداد پہنچے تو وہاں کے شیخ المشائخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ مرشد کامل نے مرید کامل کو اپنی صحبت سے نوازا اور صرف 17 دن بعد خلافت عطا فرما دی۔ دیگر مریدین کے لیے یہ بات تعجب انگیز تھی کہ شیخ اتنی جلدی کسی کو خلافت عطا نہیں فرماتے، تو بہاؤالدین زکریہ پر یہ لطف خاص کیوں ہوا؟ مرشد کریم نے فراست مومنانہ سے مریدوں کی یہ بات جان لی اور فرمایا، تم سب گیلی لکڑی کی طرح ہو جس پر عشق الہی کی آگ جلدی اثر نہیں کرتی۔ گیلی لکڑی کو جلانے کے لیے شدید محنت چاہیے، جبکہ بہاؤالدین زکریہ سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک سے محبت الہی سے بھڑک اٹھا، اسی لیے اسے میں نے اتنی جلدی خلافت دے دی۔ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ ہو کر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا۔ فرد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے مثالی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے لیے خانقاہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں لوگ آ کر ٹھہرتے اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوتے اور اپنے قلوب کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے۔ اس خانقاہ میں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک منظم ادارہ قائم فرمایا، جسے آج کی اصطلاح میں جامعہ یعنی یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں تدریس کے لیے مناسب تنخواہوں اور رہائش کی سہولیات دے کر مختلف زبانوں کے ماہرین علماء اور فضلاء کو مقرر فرمایا گیا۔ یہ ایک اقامتی یعنی رہائشی ادارہ تھا۔ دور دراز سے طلباء آ کر یہاں ٹھہرتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ہوتا۔ طالبان علوم نبویہ کو اس وقت کے مروجہ مختلف علوم و فنون سکھائے جاتے۔ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بر عظیم کے ساتھ عراق، شام اور سرزمین حجاز سے بھی آ کر طلباء داخلہ لیتے۔ اس ادارے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی تھی۔ طلباء کو علم و عمل کا پیکر بنایا جاتا تاکہ وہ اپنے وطن واپس جا کر اسلام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مبلغین کی تربیت کا ایک باقاعدہ شعبہ تھا، جہاں مختلف علاقوں کی زبانیں انہیں سکھائی جاتی تھیں۔ جس مبلغ کو جہاں بھیجنا ہوتا اسے وہاں کے رہن سہن اور تہذیب و ثقافت سے آگاہی دی جاتی، پھر اسے وہاں بھیجا جاتا تاکہ وہاں جا کر اسلام کا پیغام بہترین انداز میں عام کر سکے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ تمام مبلغین جمع ہوتے اور اپنی سال بھر کی کاوشوں کی کارکردگی پیش کرتے۔
معاشی طور پر خود کفیل کرنے کے لیے ان مبلغین کو سامان تجارت دے کر روانہ کیا جاتا۔ ان کی ایسی تربیت کی جاتی کہ خریدار ان کے حسن کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا۔ ان مبلغین نے جن علاقوں میں اسلام کی روشنی کو پہنچایا ان میں سر فہرست افغانستان، انڈونیشیا، فلپائن، خراسان اور چین کا ذکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال بھی بڑا باکمال ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 صفر المظفر 661 ہجری بامطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کو حسب معمول اپنے وظائف میں مشغول تھے کہ آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نورانی شخص کو دیکھا۔ انہوں نے ایک رکعہ آپ کے والد ماجد کو دینے کے لیے کہا۔ صاحبزادے حجرے میں داخل ہوئے اور رکعہ پیش کر کے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی، وصل الحبیب الی الحبیب، یعنی دوست دوست سے مل گیا۔ صاحبزادے جلدی سے اندر گئے تو دیکھا کہ والد محترم وصال فرما چکے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ملتان شریف، پنجاب، پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے ایک ولی کامل کا تذکرہ کرنے اور سننے کی توفیق بخشی ہے، اور یقیناً ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں بھی نازل ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ مزید رحمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ پاک کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔